بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ففقدت الباب فقال من ذا؟ قلت أنا. فقال أنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا تھا تو میں نے دروازہ کھٹکایا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو میں نے عرض کی جناب میں ہوں. تو انہوں نے فرمایا میں ہوں. میں نے دو دفعہ فرمایا میں یعنی نبی علیہ السلام یہ بیان فرمانا چاہتے تھے کہ جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ اور تم سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو اپنا نام ظاہر کرو، بجائے اس کے کہ صرف اتنا کہہ دو کہ میں ہوں. میں تو ہر کوئی ہوتا ہے، اپنا نام جو ہے یہ ظاہر کرنا چاہیے. اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لینی ضروری ہے. بغیر اجازت کے کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے. آگے حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر. حضور علیہ السلام جب کسی کے گھر تشریف لے کر جاتے تو دروازے کے اوپر چڑھ کے نہیں کھڑے ہوتے تھے، سامنے بالکل یا سائڈ پہ کھڑے ہوتے، یا دائیں طرف کھڑے ہو جاتے یا بائیں طرف کھڑے. اس میں بے پردگی ہوتی ہے، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے. اور یہ کوئی مناسب بات بھی نہیں ہے اور سنت رسول بھی ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ دروازہ کھٹکا کر سائڈ پر ہو جاؤ، جو بھی آئے گا وہ تمہیں دیکھ ہی لے گا. تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال استأذن على امي فقال نعم. ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب امی جی کے کمرے میں جاؤں تو ان سے اجازت لوں؟ حضور نے فرمایا ہاں اجازت لو. وہ حیران ہوا. فقال الرجل انی معها فی البیت، وہ تو میرے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہیں، ان سے پھر میں اجازت لوں. یہ حیرانگی والی بات ہے نا کہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. یہ ایک نبی علیہ السلام نے بتایا پرائیویسی کیا چیز ہوتی ہے کہ کسی کے کمرے میں جاؤ بھلے ہی وہ تمہارا کوئی بھی ہے رشتے میں تو اس سے اجازت لے کر جاؤ. کہتا معها فی البیت، اما جی میرے ساتھ میرے گھر میں رہتی ہیں پھر بھی میں اجازت لوں گا. آپ نے فرمایا نعم، تو اجازت لے. استأذن علیہا فقال الرجل انی خادمها. وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اما جی کا خادم ہوں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے میرا بار بار آنا جانا لگا رہتا ہے. خادم تو وہی ہوتا ہے نا، کبھی پانی دینے چلا گیا، کبھی جناب روٹی دینے چلا گیا، کبھی دوائی دینے چلا گیا، کبھی کپڑے دینے چلا گیا، کبھی برتن اٹھانے کے لیے چلا گیا، کبھی صفائی کرنے کے لیے چلا گیا. تو یہ خادم کا کام ہے. وہ کہتا ہے جی میں خادم ہوں. حضور علیہ السلام نے بڑے سخت الفاظ فرمائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذن علیہا، جو ہے اجازت لے کر جایا کرو. اتعجب ان تراها عریانا، میں تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ نہیں، پھر اجازت لے کر جاؤ. یعنی کتنے سخت الفاظ. یعنی اگلے کی پرائیویسی کو تم دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے، پتہ نہیں ہے. تو یہ والد کے کمرے میں جانا، بیٹے کے کمرے میں جانا، بھائی کے کمرے میں جانا، والدہ کے کمرے میں جانا، جہاں بھی جانا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اجازت لے کر جاؤ.
بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں بھی نہیں جانا چاہیے، کسی کے کمرے میں بھی نہیں۔ یہ ہمارے یہ جو ہے نا پاکستان کے اندر، جو کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا ہماری یہ جو بڑی فیملیوں کا تو مجھے نہیں پتا، میں اپنے معاشرے کی اپنے جو جیسے ہیں کہ ہم کسی کو بتاتے نہیں، ایسے ملک آگے چلے جاتے ہیں، وہ آگے سے اس کی پتہ نہیں کیا مصروفیت ہوگی، وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اب کیا کرے گا، بندہ آج ہو گیا ہے تو وہ شرم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی بیٹھ جو اپنی مصروفیت ترک کر دی، اس کے پاس بیٹھ گیا، جتنی دیر وہ بیٹھا۔ تو اجازت لے کر جانا، دروازے پر جا کر بھی اجازت لینا، گھر جانے سے پہلے بھی اجازت لینا، اور اگر کسی کے کمرے میں جانا ہے تو وہاں پر بھی اجازت دینا، یہ اسلام کا درس ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔